أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ان خطبات جمعہ میں اصل شے جو پیش نظر ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی ہے، وہ ہے قرآن حکیم کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کی جائے، تذکیر، یاد دہانی، اور یہی اولین ہدف ہے اس جمعے کے خطاب کا۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر اس پر پورا اہتمام ہوتا ہے۔ قرآن اور سنت ہی بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہمارے دین کی عمارت مکمل ہوتی ہے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا اسوہ احادیث۔ سورہ حامیم سجدہ کی 6 آیات جن پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی، ابتدائی 3 آیات ہم الحمدللہ مکمل کر چکے تھے، 4تھی آیت پر گفتگو ہماری جاری تھی۔ پہلی 3 آیات کا خلاصہ کیا تھا؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو اپنا رب قرار دیا اور اس کے بعد جم گئے، دین کے اوامر و نواہی، حلال و حرام، ہر شے پر پوری طرح کاربند، اور کوئی لالچ، کوئی ترغیب، دنیوی اعتبار سے کوئی مفادات جو ہے ان کے پاؤں کی بیڑی نہیں بن سکے، وہ حق پر قائم رہے۔ استقامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو نقد صلہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عطا فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو ان کے اندر اطمینان اور انبساط اور یقین، جو اللہ پر ایمان والا یقین ہے، اس میں مزید اضافہ ہے۔ یہ نقد شے انہیں اس دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے۔ جس شخص نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کے اطمینان اور اس کی سکون کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے اندر کس درجے ایک اس سکون کی کیفیت ہوگی کہ مجھ پر کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی اگر کوئی آیا ہے تو اللہ کی اذن کے بغیر نہیں آیا، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی نقصان، اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں۔ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں اس میں اصل شے یہ ہے توکل اللہ پر۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے تم پر واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن شامل حال نہ ہو۔ اور وہ حدیث بھی میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہر لقمہ انسان کے حلق میں نیچے اترنے سے پہلے اپنے رب سے اذن کا طالب ہوتا ہے۔ اے پروردگار، اس شخص کے حق میں غذا بن کر اتروں یا زہر کا کام کروں؟ اب یہ قول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ چیزیں اصل میں ہمارے اس ایمان اور یقین اور توکل اور اعتماد کو مزید گہرا کرتی ہیں۔ نقد نتیجہ اس دنیا میں کیا حاصل ہوا؟ انبساط اور چین اور سکون کی کیفیت قلبی،
اور اس کے علاوہ یہ کہ جنت میں جو کچھ وعدے اللہ نے ان سے کیے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو شے تمہارے اندر، جو چاہت، جو اشتہا، جو طلب پیدا ہوگی، اس کی بھرپور سیری کا اہتمام اللہ نے وہاں فرمایا ہوا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ گویا کہ وہاں میزبان اللہ کی ذات ہے، رب کائنات ہے، اور مہمان ہے اہل ایمان، جنہوں نے اس دنیا کی مہلت عمر جو اللہ نے انہیں دی تھی اس میں اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھا ہے۔ شیطان ان کی نگاہوں کے سامنے ننگا ناچ ناچ رہا ہو، اور کسی شخص کو پرواہ تک نہ ہو کہ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی میرے گھر میں در آئی ہے، اور وہ مشغول رہے اپنے ذکر و فکر کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر، اسے کوئی احساس نہ ہو کہ میرے اپنے اعزاء و اقارب میں کتنے لوگ ایسے ہیں، قریب ترین، ممکن ہے کہ ان کے اپنے سگے بھائی، بہنیں، اولاد، جس کے بارے میں حضور نے وہ تمثیل بیان فرمائی تھی نا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے، گویا کہ آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن ہے، اور تم اندھوں اور بہروں کی طرح اس کی جانب جو ہے وہ دوڑتے چلے جا رہے ہو، اور میں تمہارے پکڑے کپڑے جو ہے اسے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کتنے ہیں کہ جنہیں فکر ہے اپنی اولاد کی، اپنے ڈیپینڈنٹس کی۔ ہمارا فوکس تو دنیا کی زندگی پر ہے نا، اس لیے کہ یہ نقد ہے، آخرت ہے ادھار کا سودا۔ وہ جو محاورہ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار۔ نقد کی طرف انسان جو ہے فوراً لپکتا ہے، اس دنیا میں جو بھی لذات ہیں، جو بھی چٹخارے ہیں، وہ فوری طور پر آپ اس سے منفعت حاصل کرتے ہیں نا۔ آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، آپ نے نیک عمل کیا ہے، اجر صرف اللہ سے طلب کیجئے۔ اور یہی یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے، بڑے سے بڑا نیکی کا عمل، لیکن دنیا میں اگر انسان کے پیش نظر کوئی ریاکاری کا جذبہ ہے، خود نمائی کا جذبہ ہے، لوگوں کے اندر اپنے اس نیک عمل کا چرچا کرانا مقصود ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ نیک عمل اللہ کے ہاں سے رد کر دیا جائے گا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ تو نزلا من غفور الرحیم، یہ 3 آیات ہم پڑھ چکے تھے، چوتھی آیت ہمارے زیر مطالعہ تھی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو 13 سال جو حضور کے مکہ میں گزرے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا، ظاہر ہے کہ رات کے سونے کے اوقات کو آپ اس میں سے نکال دیجئے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ یہ جو سنت ہے حضور کی متواتر چلی آ رہی ہے، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، پرسنلی ہر شخص سے مل کر ملاقات کی، ہر گھر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ مکہ کی وادی کے اندر تو ایک دفعہ تہلکہ مچ گیا تھا نا، جس سے مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، اگرچہ ان کے بار اشعار ایسے ہیں کہ بے ساختہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بھی ان کے لیے آتے ہیں، اگرچہ کوئی دینی شخصیت تو نہیں تھے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ کیمیا گری ہے، اس پر عمل تو کرو۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی تو انسان گزار لیتا ہے، کسی دہاڑی دار مزدور کی بھی گزر جاتی ہے، کسی بلینئر ٹریلینئر کے جو ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن کہ فکر کرو تو آخرت کی کرو۔ اور اس اعتبار سے جو بالکل مرکزی آیت ہے، ان 7 آیات میں سے جو چوتھی آیت ہے وہ ضربہ سلام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا،
اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ شخص کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان استعمال نہیں کرتے لیکن ان کی پوری باڈی لینگویج، ان کا طرز رہن سہن، ان کی پرائرٹیز، دنیا میں بڑا کامیاب انسان ہے۔ کب وہ کامیابی اور روپیہ پیسہ اس نے کن ذرائع سے حاصل کیا، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن ایک ایسا شخص گویا کہ سراپا مجسم ہے، وہ بھی دعوت دے رہا ہے دوسرے لوگوں کو، کس طرف؟ دنیا کی چمک دمک، یہاں کی رونق، یہاں کی زیبائش، یہاں کا مال و دولت۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی نطق کو، اپنی قوت بیان کو استعمال کر رہا ہے اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایسی سنت کے جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، متواتر سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سنت دعوت ہے۔ اسی دعوت کے پھر اگلے مراحل تھے نا کہ جب ہجرت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لیے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کے دین کو، اس نظام عدل و قسط کو بالفعل قائم اور نافذ فرما سکے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ دعوت سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دیکھیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے کہ خدمت خلق کا جو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے کہ جس میں کسی کی مالی مدد آپ نے کر دی، کسی بیمار کے لیے دوا دارو کا اہتمام کر دیا، آج کل جو ایک بہت بڑی آفت، اور یہ صرف آفت نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے اللہ کی طرف سے، جس سے اس وقت پوری قوم گزر رہی ہے۔ جس طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں لاکھوں میں، بلکہ اب خیال یہ ہے کہ کروڑ سے زائد تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت بالکل بے گھر ہو چکے ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے میڈیا نہیں تھا، لیکن آج تو آپ کو ایک ایک شے کی خبر ہے۔ ذرا ٹی وی آن کیجئے یا اپنے موبائل کو دیکھیے، کیسی کیسی ہولناک، اور انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے کہ بے بسی کا وہ عالم سوچ نہیں سکتا انسان۔ اور اسی پس منظر میں دیکھیے سیاست کا گندا اور نجس کھیل جو اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے۔ قوم کس حالت سے گزر رہی ہے، کیسی کیسی تباہ کاریاں جو ہے سامنے آ رہی ہیں، سب کے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جسے آپ کہیے کہ گینڈے کی کھال جو ہے وہ بھی شاید کچھ نہ کچھ اس کے اندر حساسیت ہوتی ہوگی، لیکن اس طبقے کے اندر وہ حساسیت بھی موجود نہیں، مست ہیں اپنے کاموں کے اندر۔ آج کی پریس ریلیز بھی چونکہ اسی موضوع سے متعلق ہے تو وہ میں جب پڑھوں گا تو یہ باتیں مزید سامنے آ جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا خدمت خلق کا وہ تصور جو ہر شخص کے سامنے ہے۔ اس وقت موقع ہے آپ سے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مکلف سمجھتا ہے کہ خود تو ہم آرام سے ہیں، بجلی بھی ہے، ایئر کنڈیشنرز بھی ہیں، کھانے کو بھی وافر موجود ہے، بڑی آرام اور پرسکون نیند ہم لے رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ ہم وطن، ہمارے وہ بھائی جو اس وقت سڑکوں پر پڑے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ کئی کئی وقت کا فاقہ ہے، پانی بے بہا موجود، لیکن پینے کا پانی کہاں ہے؟ اب تو کوئی کنواں بھی نہیں کھودا جا سکتا نا اس سیلاب میں کہ آپ وہاں سے پینے کا کچھ صاف پانی حاصل کر لیں۔ یہ تو گویا کہ پیاز کے چھلکے کی طرح جب آپ اس کی تہیں دور کریں گے تو اگلی تہ سامنے موجود ہوگی، جہاں انسان ایک دم لرز جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو خدمت خلق کا یہ تصور اپنی جگہ بہت اہم، بہت اہم۔ جو ہیوز ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جنہیں روپیہ پیسہ دیا ہے، ان کے لیے پوری مداد جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 ہم یہاں پڑھ بھی چکے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، جو بھی ضرورت مند ہیں، جو بھی محتاج ہیں، جو بھی فقراء ہیں، ان کے لیے اپنا روپیہ پیسہ لگانا، اس کو خرچ کرنا۔
بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس اعتبار سے میں عرض کروں تو ایمان کے بعد اہم ترین شے جس کا آیت البر کے اندر ذکر موجود ہے، ایتاء مال۔ یہ مال کی محبت کہیں دل میں اتنی گہری نہ اتر جائے کہ تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں موجود ہوں لیکن بے کسوں کی مدد کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ جو اپنی جیب کی طرف نہ جائے۔ صحیح حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ۔ جو شخص بھی دل کی نرمی اور دل کے گداز سے محروم کر دیا گیا وہ ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اور آیت البر میں تو ایمان کے فوراً بعد ذکر ہی اس کا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ ایمان اللہ پر، ایمان فرشتوں پر، ایمان کتابوں پر، ایمان آخرت پر، ایمان رسولوں پر، 5 ایمانیات کا ذکر، اور اس کے بعد پرائرٹی نمبر 1 وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کا ذکر ہے۔ اس کے باوجود کہ مال بہت مرغوب ہے، بڑی محبت ہے تمہیں اس سے، لیکن کسی ضرورت مند کو، کسی بے کس کو، کسی بے بس کو اس کیفیت میں دیکھ کر اگر تمہارے دل کے اندر کوئی نرمی اور گداز پیدا نہیں ہوتا تو نتیجہ آپ خود نکال لیجئے۔ لیکن قرآن کا مطالعہ کریں گے تو خدمت خلق کیا جو ایک قرآنی تصور ہے جو بالکل الگ ڈائمنشن ہے۔ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کے لیے دوا دارو کا اہتمام کر لیا، اس دنیاوی زندگی میں اس کے لیے کوئی سہولت فراہم کر دی، لیکن آپ کو یہ فکر نہیں کہ اس کی اصل زندگی، یہ تو حضور کی وہی حدیث کہ اندھوں اور بہروں کی طرح جہنم کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی میں نہ شاعر اسلامی ہے، نہ دین کا کوئی تصور ہے، نہ حقوق اللہ جو ہے اس کے نزدیک کوئی معتبر ہے، نہ حقوق العباد کے بارے میں سوچنے کا کوئی تیار ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا یہ وہ تصور ہے کہ جو بالکل نئی ڈائمنشن ہے، اس بیس کو اپنی جگہ برقرار رکھیے۔ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایتاء مال والا پہلو آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گا۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، ایک مرتبہ حضور مکہ کے مضافات میں گئے اور جا کر جب واپس تشریف لائے ہیں تو بہت ہی ملول تھے، بہت ہی غمزدہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود تھیں، انہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ بہت شدید کوئی پریشانی حضور کو ہے۔ تو ظاہر رفیقہ حیات تھی، دل کی بات بھی سمجھ گئیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک باڈی لینگویج تھی اسے بھی پتہ چل گیا۔ تو حضور نے فرمایا ہاں میں باہر نکلا تھا تو میں نے دیکھا ایک قافلہ کہیں مضافات کے اندر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ان کے پاس نہ کوئی کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اور مکہ کی اس سرسنگلاخ زمین کے اندر جو ہے پینے کا پانی بھی تو کوئی آسانی سے میسر نہیں تھا، نہ پہننے کو کپڑے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اگرچہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے لیکن یہ کہ جو بہت مالدار ترین خاتون تھی مکہ کی، اپنا تمام مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسپوزل پر دے دیا کہ حضور جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں، یہ میرا مال نہیں آپ کا مال ہے۔ تو خدمت خلق کا وہ ایک تصور جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور رہنا چاہیے، جو بنیاد ہے، جو ایمان کے بعد جس کا ذکر فوری طور پر قرآن میں آتا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ کہ یہ جو ہماگیر تصور ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ لوگوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اس دنیا میں تو تم نے اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی، کوئی احتیاج پوری کر دی، اس کے لیے کوئی کھانا پینا، کوئی کپڑے فراہم کر دیے، ضرور کرو، لیکن یہ کہ تمہیں یہ فکر بھی دامنگیر رہنی چاہیے۔ اس میں بھی مختلف گریڈز ہیں نا، جو آپ سے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی بڑھ کر وہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ کی خیر خواہی، نصح و نصیحت اس کے لیے ہو۔ الاقرب فالاقرب۔
تو اس اعتبار سے تو لا محالہ ہمارا ذہن جو ہے فوراً اپنے گھر کی چار دیواری کی طرف جاتا ہے نا. کہ آخرت کی فکر کرنی ہے تو ان کی بھی کرو، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے اعزا و اقارب، اپنی برادری، اپنا قبیلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا تھا تو کہاں سے کیا تھا؟ بنو ہاشم کے لوگوں کو جمع کر لیا. جو اعزا و اقارب ہیں، جو احباب ہیں، ان کو جمع کر لیا، کھانے پر بلا لیا، اور انہیں بتایا دیکھو اس دنیا کی زندگی تو ختم ہوگی، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسا کہ روزانہ رات کو بستر پر سو جاتے ہو. ثم لتستيقظن کما لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا جیسا کہ روزانہ صبح اپنے بستر سے بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتجزون بما تعملون، اور پھر تمہارے ایک ایک عمل کی جزا و سزا ہو کر رہے گی، شدنی ہے، لازم ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ، یہ میسج تھا حضور کا. اپنے قریب ترین کے رشتہ دار، انذر عشیرتک الاقربین، اپنی برادری بنو ہاشم، قریش کے لوگ، مکہ کے رہنے والے، دوست احباب، قبیلے کے لوگ. اس طرح بات آگے بڑھتی ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ننگی تلوار ہاتھ میں لیے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نظر آ رہے ہیں تو کس لیے؟ تاکہ اسلام کے نظام عدل و قسط کو بالفعل نافذ کر دیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. عظیم ترین انقلاب جس میں حضور نے اپنے قریب ترین کے جو ساتھی تھے ان کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا لوگوں کی بہبود کے لیے، ان ظالم دوغوں سے، جاگیرداروں سے، حکمرانوں کے ظلم سے نجات کے لیے، تاکہ اسلام کا نظام عدل و قسط قائم ہو اور ان کو ان کے ظلم سے نجات ملے. یہ بھی تو خدمت خلق کی ایک ڈائمنشن ہے نا. ہاں بالکل بیس سے شروع ہو جائیے، آت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی، اس سے اوپر بڑھیے، لوگوں کی آخرت کی فکر کیجئے، سب سے بڑھ کر آپ کے اپنے قریبی لوگ، اپنے گھر والے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وانذر عشیرتک الاقربین. پھر یہ کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے، جو عدل و انصاف فراہم کرتا ہے، جو مساوات فراہم کرتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. تو گویا کہ آپ ٹاپ پر دیکھ لیجئے اور بالکل باٹم پر چلے جائیے، دونوں میں آپ کو وہی خدمت خلق کا جذبہ نظر آئے گا. سٹارٹ وہی سے ہوگا. وآت المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل، وہ پوری جو ہے لسٹ موجود ہے آیت البر میں، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ. پھر دیکھیے دوسری دلیل اس میں کیا ہے. قرآن میں تو یہ آ گیا اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ شخص کے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. اللہ کی طرف بلانا، قرآن کی دعوت دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو مشعل راہ سمجھتے ہوئے خود اس پر عمل پیرا ہونا اور لوگوں کو بلانا، یہ بھی تو دعوت ہے نا. متفقن علیہ حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ممن دعا الی اللہ، لوگوں کو بلانا اللہ کی طرف، اس دین کے علم کو لوگوں تک پہنچانا ایک دعوت ہے، ایک تبلیغ ہے. وقال اننی من المسلمین، اور اس نے جو بھی یہ مقام دعوت جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل عطا فرمایا ہے، بڑا احسان ہے اللہ کا اس پر، اس کے اندر کوئی غرور اور گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھے، گھٹیا سمجھے، اپنے کو اعلیٰ اور برتر سمجھے. تواضع اور انکساری پیدا ہونی چاہیے. جس طرح شیخ سعدی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ وہ
بہرحال ان کے جو بھی مواعظ ہیں، جو بھی ان کی حکایات سعدی ہیں، بہت عظیم خزانے ہیں حکمت کے۔ انہی کی طرف منسوب ہے یہ بات بھی کہ درخت پر جب پھل آتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جایا کرتی ہیں، تو تنی کھڑی نہیں ہوتی۔ تو انسان کی شخصیت پر بھی جب برگ و بار آتے ہیں اعمال صالحہ کے، خدمت خلق کے، دعوت اللہ، اس کے نتیجے میں اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وقال اننی من المسلمین، میں کوئی بڑیا شے نہیں ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے نتیجے میں تواضع اور انکساری، اور ساتھ ہی دوسری شے کہ جس کا سد باب ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ فرقہ بندی کا خاتمہ۔ اصل شے اسلام، مختلف مسالک ہیں، مذاہب ہیں، طریقے ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، فقہ مالکی ہے، لیکن یہ کہ اصل جسے آپ کہیے کہ بنیاد کیا ہے، وقال اننی من المسلمین، یہ مسالک اور مذاہب ہیں، اپنی جگہ معتبر ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ جو ہے نتی کیجئے، کسی مسلک یا کسی مذہب یا کسی فرقے کے ساتھ نہیں۔ قرآن حکیم میں اور بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں اس بات کو واضح کیا گیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں کیا کہا گیا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اے مسلمانوں تمہارے اندر ایک گروہ، ایک جماعت، کچھ لوگ موجود ہونے چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں اور اس علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، انذار کا فریضہ سر انجام دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر وہ شخص جو یہاں موجود ہے جس تک میری بات پہنچ چکی ہے، دین کا پیغام پہنچ چکا ہے، دین توحید واضح ہو چکا۔ اب تو حضور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو چکے ہیں نا، جزیرہ نما عرب کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو جو لوگ آج یہاں موجود ہیں ان کے ذمے ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلموں تک یا یہ کہ وہ کہ جو خواہ وہ یہودی ہیں خواہ عیسائی ہیں ان تک اسلام کے پیغام کو پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب سب سے بڑھ کر تو مستحق ہم خود مسلمان ہیں کہ دین ان تک پہنچایا جائے، ہم غافل ہیں۔ اپنے دیہاتوں میں جا کر دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہوں گے جو شاعر اسلامی پر جو ہے وہ پابندی کر رہے ہوں۔ ہمارے تبلیغی بھائی تو عام طور پر یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جب وہ کہیں سندھ، بلوچستان، بہرحال وہ علاقہ اس وقت جس قدر اس آفت زدہ علاقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان، ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے ہم کھڑے کہاں ہوئے ہیں۔ سورہ روم کے آیت نمبر 41 ہے، اب میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بحر و بر کے اندر جو عظیم فساد اور ہلاکتیں اور آفت جو نظر آ رہی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ وہ ملک کے جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، کیا کھلواڑ کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ بے حیائی اور یعنی فحاشی جس درجے بڑھ چکی ہے، اور سود کی مدافعت میں ہم خود جو ہیں، اگر ایک فیصلہ ہو بھی گیا تھا وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے کہ یہ دھندا ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ پچھلی مرتبہ امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی تقریر کا اصل موضوع یہی تھا۔ تو کیا اللہ کی کوئی رحمتیں ہم پر برسیں گی یا کوئی عذاب نازل ہوگا؟ سورہ انعام آیت نمبر 65 میں فرمایا گیا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ اللہ قادر ہے اس پر کہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل فرما دے
یا تمہارے پیروں سے زمین سے کوئی شے جو ہے عذاب کی شکل میں تمہارے لیے خارج فرما دے، تو قادر ہے اس پر۔ یہ طوفانی ریلے جو سیلاب کے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان سے عذاب جو ہے وہ بارش جس کے لیے اب تو وہ اصطلاح جو ہے وہ کلاؤڈ بلسٹر کی آ گئی، کہ گویا کہ کوئی بادل ہے، کوئی بہت بڑا ٹینک تھا پانی کا اور اس میں بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا، تو پانی جس طرح برستا ہے وہ کیفیت ہے بارش کی، عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی اگر ہم اس کی دستگیری کے کوئی امیدوار ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، کتنا کچھ اسلام یہاں قائم ہے، کتنا کچھ نفاذ ہے اسلامی شریعت کا۔ تو بہرحال یہ جو مرکزی آیت تھی اسی حوالے سے آج میں نے چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اس وقت جو بھی آفت زدہ علاقے ہیں اس کے لیے میں خاص طور پر آپ سے بھی اپیل کروں گا، جن جن کو اللہ نے دیا ہے، جو حیفظ میں شامل ہیں، انہیں اپنے ہاتھ کھولنے چاہیے اور ان لوگوں تک جو ہے جس طرح ممکن ہے ان تک جو ہے ان کی مدد کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ورنہ جو ہمارا اس وقت عام طور پر طرز عمل یہ ہے، جو سیاست کا گندا کھیل جو چل رہا ہے، کوئی گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی احساسات کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی کہ اس وقت جو ہے قوم کی کتنی بڑی اکثریت جو ہے وہ کتنا بڑا علاقہ آفت زدہ قرار دیا جا چکا۔ اللہ تعالی ہمارا انجام بخیر فرمائے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اس آفت میں سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اب یہ پریس ریلیز میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سیلاب سے پاکستان میں قیامت برپا ہو چکی ہے، لیکن حکومت اور اپوزیشن کو اقتدار کی رسہ کشی سے فراغت نہیں۔ بہرحال یہ ایک طنزیہ انداز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الواقع صورتحال یہ ہے، بہت تلخ حقیقت ہے۔ جولائی سے شروع ہونے والی مونسون کی طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کراچی، حیدرآباد، اندور سنگھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب سمیت تقریباً آدھا پاکستان اس وقت زیر آب ہے، اور وہ ویڈیوز آپ کے جو ہیں خوب اچھی طرح واقف ہیں ان سے، اور ہزاروں بستیاں ڈوبی ہوئی ہیں۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق 1000 سے زائد افراد جو ہیں جاں بحق ہو چکے۔ یہ تو وہ لاشیں ہیں کہ جن کو کاؤنٹ کیا جا چکا ہے، جو بہہ گئیں، کئی جو معلوم ہوا جن کا سراغ نہیں وہ اس سے باہر ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہیں بے گھر ہو چکے ہیں، اور بے پناہ مال اور مویشی بہہ گیا۔ کھڑی فصلیں بالکل تباہ و برباد ہو گئیں، گویا کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہے۔ لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں متاثرہ افراد ان کے خاندانوں پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اقتدار کی رسہ کشی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور حکومتی اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کے لیڈران صرف زبانی جمع خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس قدرتی آفت سے متاثر افراد کے لیے کوئی حفاظتی اقدام کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، جو پاکستان کے سب سے مقبول سیاسی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا نہ ابھی تک کوئی دورہ کیا، نہ ان کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی کی، اور نہ ہی ریسکیو یا ریلیف آپریشن کے ذریعے ان کی کوئی مدد کی۔ بہرحال یہ ساری جو ہے انڈیکیشنز ہوتی ہیں نا، چاول کے دانے کی پرائرٹی کس شے کی ہے۔ انہیں کچھ ہفتوں کے لیے تمام سیاسی سرگرمیاں ترک کر کے صرف سیلاب سے متاثر پاکستانیوں کے لیے سرگرم ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے دل کی آواز ہے، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ پنجاب اور کے پی ٹی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ان صوبائی حکومتوں میں بھی سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کی طرح مظلمانہ غفلت اور بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ابھی کافی تفصیلی ہے، لیکن جو اس کا ایسنس تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رفقائے تنظیم اسلامی کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تنظیم اسلامی کی طے شدہ پالیسی کے مطابق اس مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت ایسی آزمائشیں اور تنبیہات اکثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ متاثرین سیلاب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور اس آزمائش میں اہل پاکستان کو اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔